یہ جو FATF والا لفظ استعمال کیا میرے خیال ہے خاص طور پہ مخصوص طبقوں کے لیے یہ بڑا چن کے کیئرفلی FATF کی جو ٹرم ہے آج استعمال کی ہے اور یہ جو کیجولی انہوں نے یہ ڈراپ کر دیا آج اپنے پریس کانفرنس میں. ماریا دیکھیں یہ مسلم لیگ نواز اب اس وقت کولیٹرل ڈیمیج ہوا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈائیورٹ کر رہی ہے. میری بھی اپنی بات ہوئی آج مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں کے ساتھ. اس وقت انٹرنل سچویشن یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز اس وقت میرا خیال ہے کہ پاناما کے بعد اور نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن کے بعد بھی اس قدر ڈیوائڈ نہیں تھی جتنی آزاد کشمیر کا الیکشن ہارنے کے بعد اور جو لیٹسٹ اقدامات آزاد کشمیر میں جو مریم صفدر صاحبہ اور نواز شریف صاحب کے اقدامات تھے اس کے بعد یہ ساری سچویشن ہوئی ہے. یہ ڈائیورٹ کر رہے ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور راجہ فاروق حیدر صاحب ان کو ملے. راجہ فاروق حیدر صاحب اب بھی پرائم منسٹر ہیں. وہ کیا گل کھلاتے رہے ہیں, وہ کیوں خود ہارے, اور جو پیسے کا دولت کا آج انہوں نے کہا کہ استعمال ہوا ہے, تو میرا خیال ہے کہ انڈسٹریز وہاں پہ پیسہ لگا رہی تھیں اور اتنا پیسہ لگایا گیا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. تو اصل رانا تنویر صاحب کل ہمیں بہت کچھ بتا گئے تھے اور اب بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بہت بڑی لاٹ ہے مسلم لیگ نواز کے اندر. نہ صرف پہلے درجے کی قیادت بلکہ دوسرے درجے کی لیڈرشپ بھی اس وقت اپنے گھروں میں نوجوان, یہ میں چیلنج کر کے ان کو کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں مسلم لیگ نواز کو اسی طریقے سے مریم صفدر کے حوالے کر کے برباد کرنا ہے یا پھر ایک سیزن قسم کی پالیٹکس کرنی ہے اور سنجیدہ طور پہ آگے بڑھنا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو کہا اور ایک بالکل ڈائیورٹ کرنے کی سچویشن ہے. اصل جو ڈیمیج ان کو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے اور پیپلز پارٹی نمبر 2 پہ آ گئی, مسلم لیگ نواز تیسرے پہ چلی گئی. اس لیے ان کو آنے والے دنوں میں میرا خیال ہے کہ ہفتہ 10 دن میں آپ دیکھیں گے کہ جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ تو یہ ہیں کہ نواز شریف صاحب سے باقاعدہ طور پہ ایک یادداشت کے طور پہ اعلامیہ کے طور پہ ان کو درخواست کی جائے گی کہ یا تو آپ مسلم لیگ نواز کی قیادت آپ خود آ کے سنبھال لیں, آئیں بیٹھیں اور بڑے بنیں. ادروائز مسلم لیگ کی پالیٹکس, مسلم لیگ کی قیادت ایسی قیادت کو دیں جو اہل ہے, جو کوالیفائی کرتی ہے, جو آگے لے کے بڑھ سکتی ہے. اس وقت ٹیم وہ نہ تیتر نہ بٹے, کیونکہ الیکشن کمیشن کے قوانین کے مطابق, انتخابی قوانین کے مطابق مریم صفدر کا کوئی رول نہیں ہے جی, اور شہباز شریف پارٹی کے صدر ہیں, ان کو بائی پاس کیا جا رہا ہے اور زور زبردستی بائی پاس کر کے چیزوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ صابر صاحب, یہ جو شہباز شریف صاحب کہاں ہیں اس وقت؟ ہم ذرا چودھری صاحب سے پوچھتے. چودھری صاحب آپ لاہور بیٹھے ہوئے ہیں, شہباز صاحب لاہور میں ہیں, اسلام آباد میں ہیں, کدھر ہیں؟ کیا وہ ایک گڈ کاپ بیڈ کاپ ہوتا ہے نا, سو اب وہ گڈ کاپ ایکٹیویٹ ہونے والے ہیں, ہوں گے, ہو چکے ہیں, کیا سٹیٹس ہے؟ نہیں, دو چیزیں تو بڑی واضح ہیں کہ شہباز شریف اور ان کی فیملی, حمزہ شہباز وغیرہ جو ہیں, ان کا مریم اور نواز شریف کے پلان اور ان کی اسکیم آف تھنگز کے اندر ان کا کوئی رول نہیں ہے. تو اسی وجہ سے یہ آپ بریکنگ ہی لے لیں کہ شہباز شریف پلان کر رہے ہیں کہ 13 اگست کو یہ کراچی جائیں گے اور اشتیاق بیگ اور اختیار بیگ جو بھائی ہیں دو, تو ان کے ساتھ مل کے وہاں اپنی ایکٹیویٹی اور 14 اگست کو وہاں یعنی یوم آزادی کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی وہاں جنریٹ کریں انڈیپینڈنٹ آف مریم گروپ. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب مریم جو ہے اس کا تو ہمیں خودکشی کے راستے پر گامزن کر کے کم از کم شہباز فیملی کو مسلم لیگ نون سے الگ تھلگ کرنے کے پروگرام پر ہے. اور انہوں نے اس کا عملی مظاہرہ جو ہے ابھی حال ہی میں AJK میں بھی کیا ہے, اور پارٹی کی جو بعد میں میٹنگ ہوئی ہے وہاں شہباز اور حمزہ وغیرہ کو پوچھنا تک بھی گوارا نہیں کیا گیا. اور بہت ساری باتیں سامنے آئی ہیں جو اس بات کی تصدیق کر رہی ہیں کہ نواز گروپ جو ہے اور شہباز یعنی فیملی جو ہے یہ ایک پیج پر نہیں ہے, اور اس وقت 3-4 گروپ جو ہے
وہ مسلم لیگ نون میں ایکٹیو ہے. اصل میں ان کا پرابلم یہ ہے کہ پیپلز یعنی پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے عمران خان کی مرکز میں اور پنجاب میں, انہوں نے ان لوگوں کو کوئی انکریج نہیں کیا. ایک بڑا دھڑا جو ہے مسلم لیگ نون کا وہ اس سے علیحدہ اپنا اور فوج مخالف اور فوج دشمن اور ملک دشمن ایجنڈا جو ہے نواز کو کا اس پر وہ قائم. لیکن چودھری صاحب ابھی دیکھیں نا جنرل الیکشن آئیں گے, اس سے پہلے تیاریاں کرنی ہوتی ہیں, پھر ٹکٹس لینے ہوتے ہیں, اس سے پہلے آپ اپنے کانسٹیٹوئنسیز میں آپ نے ماحول بنانا ہوتا ہے نا الیکشن سے, وہ تو وقت آنے ہی والا ہے. سو یہ جو اگر فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آگے بیانیہ کیمپیننگ میں لے کے چلنا ہے, کیا اسی طریقے سے جو اس وقت ایک اگریسو ہے اسٹریٹجی, کیا یہ اگلے الیکشن میں فائدہ مند ہوگی یا نہیں ہوگی, یہ فیصلہ تو بہت جلد کر لینا پڑے گا نا, کیونکہ اس کے بعد تو پھر الیکشن سر پہ کھڑے ہیں سمجھیں. نہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں مریم اور نواز شریف کے ہم اگر کھمبے کو بھی ٹکٹ دے دیں گے تو وہ جیت جائے گا. اس وقت پنجاب اور پی ٹی آئی کی جو 3 سالہ کارکردگی ہے اس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کوئی پسند کرے یا نہ کرے, میں ریکارڈ پر بات کرنا, وہ ابھی جو اگر وجود اس کا نظر آ رہا ہے فیلڈ میں, تو پہلا دھچکا جو نون لیگ کو لگا ہے اے جے کے الیکشن میں لگا ہے, کیونکہ گلگت بلتستان کا اس طرح کا امپیکٹ نہیں ہوتا, وہ ذرا الگ تھلگ سمجھا. یہ پورے ملک میں الیکشن تھا بائی دی وے, یعنی کہیں آپ نے نوٹ کیا ہے کل بھی وہ بات رہ گئی تھی, تو اس کا امپیکٹ جو ہے ہر جگہ فیل کیا جا رہا ہے. اور اگر پی ٹی آئی اپنی کارکردگی بڑے پیمانے پر امپروو نہیں کرتی تو الیکشن کے ذریعے مسلم لیگ نون کو پنجاب میں بڑے پیمانے پر شکست دینا پی ٹی آئی کی موجودہ ٹیم کے بس کا روگ نہیں ہے. اچھا, سو اس لیے جو ہے ابھی ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک تھوڑا سا ایک حوصلہ ملا ہے یا ایک اور کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہوا ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ بھئی ان کو کشمیر میں بھی گورنمنٹ ملی ہے, اور یہ کہ ان کے پاس موقع ہے, ان کے پاس ٹائم ہے, بھئی اپنی گورننس کے اوپر فوکس کر لیں, ورنہ تو پھر الیکشن میں یہی تمام معاملات آتے. تھوڑا سا آگے بڑھیں گے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.